کچھ عرصہ پہلے میری ایک جاننے والی بہن بہت پریشان رہتی تھی۔ گھر کے کاموں سے تھک جاتی، بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی مصروفیت، ہر وقت ذہن بوجھل رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا گھر تو ہے مگر گھر جیسا سکون نہیں ملتا۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، صرف ایک وقت مقرر کر لیا، شام 4 بجے کا۔ اس نے اس وقت کو اپنے اور اپنے گھر کے لیے خاص بنا لیا۔ چند دنوں میں اس کے گھر کا ماحول بدلنے لگا، خوشبو، ترتیب اور سکون اس کے گھر کا حصہ بن گئے۔ اور آج وہی بہن مجھے کہتی ہے، میری شام کی چھوٹی سی روٹین نے میری پوری زندگی بدل دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی شام 4 بجے کی وہ روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے واقعی میرے گھر اور دل دونوں کو سکون دیا ہے۔ آپ یقین کریں، پہلے میری زندگی بھی بہت بے ترتیب تھی۔ سارا دن کام کرتے کرتے شام ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی گھر بکھرا ہوا لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سکون محسوس ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا اصول بنایا، 4 بجے کے بعد گھر کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے۔ بس یہی چھوٹی سی عادت میری زندگی بدل گئی۔ جیسے ہی 4 بجتے ہیں، میں سب سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیتی ہوں، ٹی وی بند کر دیتی ہوں اور دل ہی دل میں نیت کرتی ہوں کہ یا اللہ، اس گھر کو میرے ہاتھوں سے سکون والا گھر بنا دے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے ہلکی سی صفائی شروع کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹتی ہوں، بچوں کے کھلونے ایک جگہ رکھتی ہوں، پھر میں موپ لگاتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا ہیک شیئر کرتی ہوں۔ میں پانی میں تھوڑا سا سرف، شیمپو اور کبھی کبھی بلیچ ملا دیتی ہوں۔ اس سے پورے گھر میں بہت پیاری سی خوشبو پھیل جاتی ہے، فرش چمکنے لگتا ہے اور دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ صفائی کے بعد میں اپنے کمرے کی بیڈ شیٹ درست کرتی ہوں، ہلکی سی ڈسٹنگ کرتی ہوں، پردے ٹھیک کرتی ہوں۔ بس اتنے سے کام سے ہی پورا گھر نیا نیا سا لگنے لگتا ہے۔ پھر میں عصر کی نماز پڑھتی ہوں۔ یقین کریں، جب صاف ستھرے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہوں تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد میں کچن کا رخ کرتی ہوں، ہلکی پھلکی تیاری شروع کر دیتی ہوں، برتن سمیٹ لیتی ہوں تاکہ مغرب کے بعد زیادہ بوجھ نہ ہو۔ یہ سب کام میں آرام آرام سے کرتی ہوں، بغیر شور کے، بغیر جلد بازی کے۔ میرا ماننا ہے کہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں، گھر تو سکون کا نام ہے، اور یہ سکون ہمیں خود بنانا پڑتا ہے۔ بعض دن تھکن بھی ہوتی ہے، موڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں خود کو سمجھاتی ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، میری جنت ہے، اسی لیے شام کی یہ 2 گھنٹے میں اپنے گھر کو ضرور دیتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کریں، بس روز تھوڑا سا کریں مگر مستقل کریں۔ 4 بجے کا وقت اگر آپ بھی اپنے لیے خاص بنا لیں تو یقین کریں آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو گھریلو سکون، رزق میں برکت اور دل کے اطمینان کے لیے بہت مجرب ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وظیفہ نمبر 1، گھر کے سکون کے لیے ہر روز عصر کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں۔ ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین، یعنی سورۃ المومنون آیت نمبر 29۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتار اور تو سب سے بہتر جگہ دینے والا ہے۔ یہ دعا گھر میں برکت، سکون اور محبت پیدا کرتی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، دل کے سکون کے لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن سے ثابت دعا ہے اور دل کی پریشانی، بے چینی اور گھریلو مسائل کے لیے بہت طاقتور ہے۔ وظیفہ نمبر 3، میاں بیوی کی محبت کے لیے حدیث سے ثابت، روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ یا ودود، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے گھر کے سکون کی دعا کریں۔ انشاءاللہ گھر میں محبت اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو سکون، برکت اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ ہمیں اپنے گھروں کو بہترین طریقے سے سنبھالنے کی توفیق دے، آمین۔ چلیں جی، امید ہے آج کی ویڈیو اور میری یہ چھوٹی سی روٹین آپ کے کام آئے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔